السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان ہمارے لیے مبعوث فرما کر ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان عظیم کر دیا تاکہ ہم ان کے زندگی کے معاملات کو سیکھ کر، ان کو سمجھ کر اور ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو خوبصورت انداز میں گزار سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آپ نے جو کام زندگی کے سر انجام دینے ہیں، اگر ان کاموں کے کرنے سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کر لیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام کام کس انداز میں کیے ہیں۔ اگر ہم وہ تمام کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں گے تو ہمارے لیے زندگی کے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک قطعہ ہے، یعنی سفر جب ہم لوگ کرتے ہیں تو کتنے سارے مسائل کا بعض اوقات ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے جو معاملات ہیں ہمیں پریکٹیکلی ہمیں کر کے بتا دیے کہ جب ہم سفر کریں تو اس کو کس انداز میں ہم نے سفر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نفل ادا کر لیا کرتے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دوسری بستی، دوسرے شہر میں پہنچتے تو آپ یہ دعا لازمی پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوقات کی شرارتوں سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس کو میں نے کڑیاں لگا دی ہیں، اس کو قیود کر دیا ہے، تو تم اس کا اجر وہی لکھو گے جیسا یہ صحت کی حالت میں اور حضر کی حالت میں خوبصورت انداز میں نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات تک تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا تو پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھی، حالانکہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصر نماز کب پڑھنی ہے اور کہاں پڑھنی ہے؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا قصر کی نماز کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 فرسخ کا سفر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے، یعنی ظہر، عصر یا عشاء کی 4 کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے۔ 1 فرسخ 3 میل کے برابر ہوتا ہے اور 3 فرسخ 9 میل کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ برطانوی میل نہیں ہے، یہ حجازی میل ہیں، یعنی آج کے دور کے مطابق تقریباً یہ 22.5 یا 23 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ یعنی شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے جب ہم 23 کلومیٹر تک کا سفر کر لیں تو ہم قصر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم ظہر، عصر اور عشاء کے 4 کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہم روٹین میں روزانہ ہم سنت نوافل وغیرہ ادا کرتے تھے اب ہم وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں، جو انسان اس روٹین میں پوری نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام نوافل کا بھی اجر دیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی حالت میں نہ تو وتر کو چھوڑا اور نہ ہی فجر کی 2 سنتوں کو چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی حالت میں فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھا کرتے تھے اور وتر کو بھی لازمی پڑھتے تھے۔ ایک سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسافر ہے وہ کتنے دن تک نماز کو قصر کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر نماز ادا کی، اور اگر ہم 19 دن سے زیادہ رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے، ہم قصر نہ کرتے۔ اور اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ 4 دن تک نماز قصر کی جا سکتی ہے۔
اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کو اکٹھا کر لیا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر کے وقت سفر کرنے کا ارادہ کرتے، یعنی ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کو لیٹ کر لیتے اور عصر کی نماز کے ساتھ ظہر کو ملا کر اکٹھا پڑھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تبوک کے لیے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کر پڑھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بطحا کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھ لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، تو ہمیں ان آسانیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو بندہ سفر کرے اور اپنا کام پورا ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے گھر رجوع کرے، یعنی جیسے آپ کا کام ختم ہو جائے آپ فوراً اپنے گھر آ جائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر سے واپس آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا مسجد نبوی میں جاتے اور وہاں جا کر 2 نفل ادا کرتے۔ آج ہم اس سنت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جب ہم سفر کریں اور واپس آئیں گھر تو ہمیں پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، 2 سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہمیں لازمی پڑھنے چاہیے۔